إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انسان سب سے بہترین زندگی گزارا، سب سے آرام سے زندگی گزارا، بہت سی نعمتوں میں گزارا، کوئی بھی سوچو آپ، بادشاہ، بزنس مین، پولیٹیکل لیڈر، کوئی بھی، جو بھی آپ پڑھتے، بڑے بڑے نواب لوگ ہوتے تھے جن کے پاس جو ہے نا بڑے بڑے محل ہوتے تھے، ہزاروں خادم ہوتے تھے، عورتیں ہوتی تھیں، نہریں ہوتی تھی، کھانے کے طرح طرح کے ڈھنگ ہوتے تھے ان لوگوں کے کہ چاول کو دیکھ دیکھ کے طبیعت تنگ ہو جا رہی تو وہ ایسا لکھتے تاریخ میں، ہمارے چپکے ہم لوگ، ہماری گورنمنٹ ضائع نہیں کرے تو ہمارے نواب لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اپوائنٹ کرے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں گے مغلائی کھانے، نوابی کھانے، وہ ہے نا، یہ وہی کام کرے وہ لوگ۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو جو جیتنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ لڑنے اور محنت کرنے اور ایجاد کرنے والی ہوتی ہیں، وہ جو ہمارے فرسٹ سینچری، سیکنڈ سینچری، تھرڈ سینچریز کے مسلمز تھے، پھر طاؤس سے رباب آخر، پھر گانے کھانے پینے میں رہ جاتے تو ضائع ہو جاتے، ذلیل ہو جاتے۔ تو ہمارے لوگ کیا کرتے تھے، ایسا لکھا ہوا ہے ان کے کتابوں میں، ان کی تاریخ میں، کہ زعفران کھائے تو صحت اچھی رہتی، 400 500 شادیاں کر سکتے، متا تھا نا شیعہ کو، پورے نواب، پورے بادشاہ لوگ متا شیعہ کو اپنا لیتے تھے، تو 400 بیویاں، 500 بیویاں ان کے پاس ہوتی تھی، ایسا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ایسا جھوٹ نہیں ہے۔ تو اب وہ طاقت کے لیے مرغے کو روزانہ زعفران کھلاتے، مرغا زعفران، پھر وہ مرغا زعفران کھا 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 کے زعفران کا پیخانہ کرتا تھا، تو خوشبو آتی تھی، جہاں مرغا پیخانہ کرتا وہاں پہ خوشبو، تب وہ لوگ کھاتے تھے۔ تو ایسا طرف بولتے ہیں اس کو، یعنی زندگی میں آرام۔ تو ایسا سوچو آپ لوگ، کوئی، میں آپ کو ایسے ایک مثال دیا سوچنے کے لیے۔ بعض نوابوں کے متعلق ہے، بادشاہوں کے متعلق یہ ہے کہ چاول کی بریانی ایک ہی دیکھتے روزانہ، ایک ہی قسم کا چاول ہے، تو بولتے کہ بادم کا چاول بناؤ، تو لوگ بیٹھتے بادم کو چاول کے جیسا بنا کے پھر کھانا پکاتے بادم کے چاول کا، تو ٹیسٹ الگ، صورت الگ، کلر الگ، تو کھاتے وہ، ایسا انٹرٹینمنٹ، کوئی حد نہیں ہے اس کی، انسانوں کی۔ ایسا دنیا میں آج بھی ہو رہا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ پہلے بلو فلم تھے، پھر گانے تھے، پھر وہ تھا، پھر پورنوگرافی آ گئی، پھر جو ہے نا لوگوں کو پورنوگرافی میں بھی جو ہے نا ان کا دماغ اور ان کا کام نہیں کر رہا، تو باڈی پین، یہاں پہ جو ہے نا سوراخ ڈالنا، یہاں سوراخ ڈالنا، اور جو ہے نا طرح طرح کے اپنے آپ کو پین کر کے انسان تسلی حاصل کرتا، یہ سب ایک سائیکالوجی بن گئی، ایک آئیڈیالوجی بن گئی، یہ سب دنیا میں ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے بولنا چاہ رہا ہوں کہ بہت آدمی جو مرغے کھایا، صرف مرغے مسلم، وہ بھی زعفران کے ساتھ سمجھیے آپ، پھر بادام پستے کھایا، اس کے بعد مر گیا۔ ایسا ایک آدمی پوری زندگی میں دیکھا ہی نہیں، بادشاہوں میں پیدا ہوا، بادشاہ رہا، بادشاہوں میں مر گیا۔ قیامت میں ایسے ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کو لا کے 1 سیکنڈ کے لیے ایسا جہنم میں ڈال کے نکالا جائے گا۔ حل رأیت خیرا قط، اس سے پوچھا جائے گا، نعمت، آرام، اطمینان، سکون، مزاق، کچھ چیز نہیں، کیا ہے نہیں معلوم میرے کو، بھول جاتا، سب ختم، 1 سیکنڈ ایسا آگ میں ڈال کے نکالے تو نعمت کیا ہے، مزہ کیا ہے، سب بھول جاتا۔ اس کے برخلاف ایک آدمی ہوتا
جو دنیا میں ہر قسم کی تکلیف سمجھو آپ، بیمار تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا، کینسر تھا، شوگر تھی، پیشنٹ تھا، ابھی ماما مر گئے، بابا مر گئے، جتنا پرابلمس ہو سکتا بعد میں ان بھی مر گئے، تکلیف، ایسے ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کو ایک مرتبہ ایسا جنت کے نعمتوں میں سے ایسا ایسا ڈبا کے نکالا جائے گا، ایک سیکنڈ کے لیے نکال کے جائے گا. حل رأیت بؤسا قط، کبھی تکلیف کیا چیز ہے معلوم؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تکلیف وکلیف کیا ہے نہیں معلوم میرا، ختم، سب ختم، سب کیا ہے، سب ختم. تو میرے عزیز دوستو، میں یہ حدیث اس لیے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن سارے انبیاء ایک بات بولتے رہیں گے، ہاں، سارے انبیاء کا اس دن ایک جملہ ہوگا، ایک سینٹنس ہوگا، اللہم سلم سلم، اللہ محفوظ رکھ، محفوظ رکھ، محفوظ رکھ، حفاظت سے رکھ. تو اس دن تو حفاظت یہ ہے کہ جہنم کو کراس کر کے جانا رہتا، بچ گئے تو پہنچے ڈیسٹینیشن جہنم جہاں ختم ہوتی وہاں جنت شروع ہوتی، برج. تو وہ ڈیسٹینیشن ہے، وہ ہر ایک دیکھ کے پریشان رہتا، انبیاء بھی پریشان رہتے، دوسروں کی بات تو الگ ہے. تو اللہم سلم سلم، اللہ ہم کو بچا، ہم کو بچا، محفوظ رکھ، محفوظ رکھ. اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ چیز سکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیان فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو روزانہ؟ عافیت. عافیت کا مطلب سیفٹی. کئی کی سیفٹی؟ اپنے جسم کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے پیسوں کی، اپنے دل کی، اپنے گردوں کی، اپنے خون کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے اہل کی سیفٹی. اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو سیفٹی کی نعمت کیا ہے. جس ملک میں بمباری ہو رہی ہو وہاں پہ کھانا کچھ کام نہیں آتا. جس ملک میں جس کے بھائی بہن خاندان، ایک ہی خاندان کے 10 20 100 لوگوں کی جانیں آنکھوں کے سامنے جا رہی ہو، پھر وہاں پہ نیند کا مزہ ہے، نہ کھانے کا مزہ ہے، نہ سونے کا مزہ ہے، نہ دوست سے ملنے کا مزہ ہے، نہ بات کرنے کا مزہ ہے. وہاں عافیت نہیں ہے، وہاں پہ سیفٹی نہیں ہے، وہاں پہ سکون نہیں ہے، وہاں پہ سلامتی نہیں ہے. آل آر سملر ورڈس، سینانیمز، یہ سب ایک جیسے ورڈ ہے، مترادفات ہیں، ایک جیسے معنی ہیں. صلی اللہ العافیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھاتے تھے عافیت مانگو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ اس لیے کہ عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت انسان کے پاس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلی اللہ العافیہ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَ أَحَدٌ نعمة خيرا بعد اليقين إلا العافية. سبحان اللہ. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت، کوئی نعمت انسان کو نہیں دی گئی عافیت سے بڑھ کے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ سن رہے، اللہ عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اے سی بھی چل رہا، ٹھنڈا بیٹھے ہوئے. کبھی ایسی ایک مسجد میں چلے جاؤ جہاں پہ دھوپ ہے، وہاں پہ آپ خطبہ سنو، دیکھو کتنی دیر، 5 منٹ کے بعد کیا حال ہو جاتا. یہ ہوتی ہے عافیت. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم لوگ بھول گئے کہ عافیت کیا چیز ہے، سلامتی کیا چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں دعا کرتے، فجر ہوتی، صبح ہوتی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تو معاف فرما دے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں، والدین کی بات نہیں سنتا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا، نمازیں صحیح نہیں پڑھتا، سب میں ڈنڈی مارتا ہوں، کاروبار میں دھاندلی کرتا ہوں، بہت کچھ میں انسان ہوں، کرتا رہتا ہوں. تو اسی لیے اٹھ کے اللہ کے رسول نے جو دعائیں سکھائی وہ ہے اللہم انی اسألک العفو، پہلے معاف فرما دے اللہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ عافیت دے. اللہ بیماری ہے. ایک بہت بڑے شیخ تھے، میں بہت چھوٹا تھا، وہ بڑے شیخ تھے، لیکن چونکہ عربی آتی تھی، جدہ سے آئے تھے انڈیا کی زیارت کے لیے. بہت بڑے شیخ، مدرسوں کو مسجدوں کو بنانے کرنے کے لیے.
97 کا قصہ ہے. تو بڑے شیخ آئے، مسجد بنا کے دیتے، بلڈنگ بنا کے دیتے، گھر بنا کے دیتے. تو اسی لیے لوگ ان کے واسطے، ہر آدمی گھر میں ان کا انتظام، ہوٹل میں انتظام، مدرسے میں انتظام، مسجد میں انتظام، زبردست کھانے. اب شیخ آئے بول کے بہت سے اور بھی شیخ لوگ، مہمان، وی آئی پیز پورے جمع ہو رہے، جماعتوں کے، جمعیتوں کے، زبردست 10 20 20 ڈش. اور میں ان کے ساتھ تھا. کروڑپتی شیخ پکائے، بولے میں کچھ ہو گیا تھا، میں کچھ نہیں کھا سکتا. نہیں کھائے. میں نے کہا تھا پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پلینوں میں گھوم رہے، لوگوں کو دلا دے. بولے میں نہیں کھا سکتا. تو ٹھیک ہے، پیو، آپ کے لیے ایسا جوس ویسا جوس، ہاں، طرح طرح کے قیمتی قیمتی جوس جمع کر دیے. لوگ، بلڈنگ بنانا ہے نا، گھر بنانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، مسجد سینٹر بنانا ہے، جوس. بولے میں نہیں پی سکتا، میرے گردے فیل ہے، یا میرے گردے کام نہیں کرتے. تو اسی لیے ڈاکٹر کے حساب سے مجھے روزانہ لکوڈ آدھا لیٹر 1 لیٹر لینا ہے. وہ میں دوسرا لکوڈ نہیں لے سکتا، میں وہ بھی نہیں کھا سکتا. تب مجھے پتا چلا عافیت کیا ہوتی ہے. انہوں بولے، شیخ دیندار آدمی تھے، بولے کہ یہ ہے، دیکھو بیٹا، عافیت. عافیت کیا ہے؟ کھانا ہے، لیکن باڈی میں عافیت نہیں ہے، آپ کے جسم میں عافیت نہیں ہے. پینا ہے، لیکن گردوں میں عافیت نہیں ہے آپ کی. عزت ہے، لیکن جسم میں عافیت نہیں ہے. ہر چیز اویلیبل ہے. سبحان اللہ. بعض دفعہ ہر چیز اویلیبل ہوتی، بم گرنے کا ڈر رہتا، بھاگتے رہتے لوگ. ہر چیز اویلیبل ہے، چھوڑ کے بھاگتے رہتے. عافیت نہیں ہے. تو ہم نے ان عافیت کی، ہم لوگوں نے اس عافیت کی نہ قدر کی، نہ سوچا، نہ پہچانا. اسی لیے ہم لوگ ناشکرے ہو گئے. اسی لیے ہم لوگ ظالم ہو گئے، بدمعاش ہو گئے، غلطی کرنے والے، ظلم کرنے والے، تکلیف دینے والے، لڑنے والے، دھوکہ دینے والے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے بن گئے. عافیت کی قدر نہیں رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائے صبح میں اٹھ کے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اور عافیت کا مطلب جسم نہیں، اس سے بڑھ کے عافیت ہماری دین کی عافیت ہے. اسألک العفو والعافیہ فی دینی. اللہ مجھے عافیت دین میں دے، میرے دین میں. میرے دین میں نماز نہ چھوٹ جائے، میرے دین میں زکوٰۃ نہ چھوٹ جائے، روزہ عمرہ نہ چھوٹ جائے، ذکر نہ چھوٹ جائے، تلاوت قرآن نہ چھوٹ جائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا نہ چھوٹ جائے، خاندان والوں کو توحید کی طرف بلانا، نماز، اصلاح، یہ چھوٹ نہ جائے. یہ دین کا حصہ ہے. چھوٹ گئی تو عافیت چلے گی دین کی. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ. آخرت کا تو میں سنا دیا. اب میں آخرت کا موضوع اس لیے نہیں شروع کیا کہ لمبا ہو جاتا، لیکن پیغمبر کیا بولتے تھے؟ ہر پیغمبر اللہم سلم سلم، اللہ بچا بچا بچا، محفوظ رکھ، سلامت رکھ، سالم رکھ، حفاظت سے رکھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی جو دعائیں ہوتی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا. دین میں بھی اللہ، دین، اصل چیز تو دین ہے نا. دین نہیں ہے تو انسان جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. دین، ایمان. اور دین ایمان کا تعلق اخلاق، ادب، شرافت، انسانیت. اب دیکھیں گے جتنا دین کم ہوتے جاتا اتنی بدمعاشی، اتنا ظلم، اتنا چوری، اتنا لوگوں کے ساتھ دنگا فساد، بھائی کا بھائی پہ ظلم، بڑے کا چھوٹے پہ ظلم، طاقتور کا کمزور پہ ظلم، چونکہ خوف نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، یہ مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا سناتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی. میرے بچوں میں، میرے بیوی میں، میرے فیملی میں، میرے گھر میں عافیت دے اللہ. میرے بیوی بچے ٹینشن کا ذریعہ نہ بن جائیں. ہاں، آج جا کے دیکھو، یہاں سے نکلو، گھر گھر جا کے پوچھو کتنے والدین اپنے بچوں سے مطمئن ہیں؟ نہیں ہیں مطمئن. عافیت نہیں ہے. بچے بڑے ہو گئے، کسی کو جاب نہیں ہے، کسی کو ڈگری نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہے،
کوئی شادی کے بعد پرابلمس میں ہے، بیوی کے جھگڑوں میں، کوئی کاروبار میں پریشان ہے، کوئی ملک اور ملک چلا گیا، رزق کے، عزت کے، نوکری کی تلاش میں، کوئی امن و امان میں نہیں ہے، کوئی ملکوں میں جا کے خوب کما رہا ہے، ماں کو دیکھنے والا نہیں ہے، باپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، ماں باپ کے پیر دبانے والا، چھونے والا نہیں ہے. یہ سب عافیت چلے گئی ہماری زندگیوں سے، بیوی بچوں میں سے عافیت چلے گئی. تو اللہ کے رسول مانگتے تھے اللہم عافینی فی اہلی، اہلیت، مالی، میرے ایک دوست تھے عمری، مدرسے کے فارغ عالم صاحب، کوئی ڈگری نہیں کچھ نہیں، 80s میں چلے گئے یہاں سے، مدینے میں پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جدہ میں گئے، مکے میں گئے. مکے میں معلوم نا آپ لوگوں کو، جاہل سے جاہل، غریب سے غریب، جس کو لکھنے نہیں آتا، پڑھنے نہیں آتا، پٹھان لوگ ایسا 10 مخط بول کے وہ لگاتے، یہاں دستخط کرو خان صاحب، یہ 10 مخط کہاں کرنا ہے مجھے نہیں معلوم، خان کو نہیں بتاؤ کہاں ہے، جہاں بولے وہاں لگاتا، لیکن کروڑوں کا مالک رہتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ حج پہ آتے تو ان کو گھر دینا رہتا. وہ جو مکے کے لوگ ہیں، ابھی تو خیر انٹرنیٹ ہو گیا، بزنس ہو گئی، گورنمنٹ ہو گئی، میں پرانی باتیں بولوں، عرب بیچارے کھجور وجور کھا لیتے، دودھ پی لیتے، 1000 ریال دے دو ختم، ان کا خوش ہو جاتے. نہیں تھا ایسا. تو یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے ان کے بلڈنگاں لے لیتے، 5000 ریال خان صاحب عرب سال کے 5000 ریال میں لے لیتے. جو پڑھنے اڑنے نہیں آتا، بنگالی، پٹھان، ہندوستانی وغیرہ وغیرہ، جاہل ترین محنت کرنے کی چیزیں یہ لوگ کر سکتے نا، ایجوکیٹڈ لوگ کہاں کر سکتے. تو بلڈنگ لے لیتے 5000 ریال میں، اور ایک کمرہ 5000 ریال میں دیتے وہ لوگ ڈیلی. سال کو 5000 اس کو دیتے، خود ایک کمرے کے 10 کمروں کے 50,000 ڈیلی. کتنا پیسہ تھا کس کے پاس؟ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، انجینئر ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا، یہ محنت کرنے والوں کے پاس. تو ہمارے ایک دوست تھے مولوی بن گئے، انہوں بھی جدہ مکے میں جا کے یہ کاروبار میں اتر گئے، بہت پیسہ آ گیا. ایک دن میں ملا مکے میں، کعبے میں قریب میں بیٹھ کے، میں بھی انہوں بات کر رہے، میرا بہت سینئر. میں بولا بھائی آپ عالم ہیں، حافظ ہے، مولوی ہے، یہ رات دن یہ کیا ہے، کسی کو کمرہ حمام پیخانہ صاف کراؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ، پوری زندگی. بولے ہاں بہت تکلیف ہوتی، نیند نہیں آتی رات میں سوچ کے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ پیسہ جمع کر کے بھیج رہا ہوں. بچے وہاں پہ جو ہے نا آرام سے گزار رہے، گھوم رہے، کوئی بچہ سچا نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، سب پیسے میں چھوڑ کے آتا ہوں. بولے تو نکو بولتے مت آئیے، کیا کرتے آ کے یہاں پہ، رات دن محنت کر کے پیسے وہاں پہ. بچوں کو پیسہ چاہیے نا، کار چاہیے، شو چاہیے، نہیں آنا. تو ایک دن بول رہے میں روزانہ دعا کرتا ہوں کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے. بولے کیا دعا کرتے؟ اللہ میں 1 ریال کو 1 روپے کے برابر کر دے اللہ. میں چھوڑ کے چلے جاتا ہوں. 1 کو 10، 1 کو 15. بولے تو میں نہیں جا سکتا ہوں. میں ارے بھائی آپ کو جانا ہے جاؤ، آپ کے کو کہتے بیچارے غریبوں کا نقصان کرنے کے لیے؟ نہیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے بھائی، جب تک ہم کو فریج میں ڈال کے نہیں بھیجتے ہم نہیں جا سکتے. جو بھی جاتا باہر، اب تو خیر بھگا دیتے، ویزا وزانے لگا کے، میں 80s کی 90s کی بات کر رہا ہوں، فریج میں ڈال کے بھیج دیتے اس کو، تبھی جاتا ہوں. مرنے کے بعد کارروائی کرنا پڑتا ہے 1 مہینہ کارروائی کرنے کے بعد فریج میں جاتا. بہرحال دوستو عزیزو، میں بتا رہا تھا کہ پیسہ انسان کو جو ہے نا سکون نہیں دیتا. یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پیسہ کیا کرتا؟ کئی لوگ ایسے ملے مجھے، پیسہ آنے کے بعد بہت آسانی سے پیسہ آ جاتا. میں نے کہا تھا نا کہ گلف جو چلے گئے وہ زمانے میں 80s میں، یہاں پہ خاندان غریب لوگ تھے، چلے گئے وہاں پہ، میکینک آدمی، ڈرائیور آدمی وہاں چلے گیا، پڑھنے لکھنے کچھ نہیں آتا، وہاں پہ دکانوں کو سنبھالو، کرایہ وصول کرو، 10% کرایہ لے لو پیسوں میں. تو ایسے سب لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. بولے لوگ کہ سلام صاحب پیسہ آ گیا، لیکن جب سے پیسہ آیا دشمنیاں، جھگڑے، نفرتیں. ہاں میں وہ پراپرٹی خریدا تھا، سالے قبضہ کر لیے، گئے تو اب پولیس کیس کر دیتے میرے کو. بلکہ بعض علاقوں میں تو 5-5 ایکڑ 10-10 ایکڑ کا ریزارٹ تھا میرا، خریدا تھا میں، میرے جو ہے نا بھائی سالے ان لوگوں پارٹنرز لے لیے، وہاں گئے تو مار دیتا ہوں، بولے جانے ڈر ہو رہا. تو بولے پیسہ بہت بری بلا ہے. پیسہ آ گیا، سکون چلے گیا، رشتہ داری چلے گئی، محبتیں چلے گئی، اطمینان چلے گیا. تو اصل میں پیسے کا نہیں ہے پرابلم، پیسے میں عافیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ عافنی فی اہلی، اللہ میرے آل اولاد میں عافیت عطا فرما، وہ مالی، میرا مال بھی عافیت کا ذریعہ بن جائے.
مال عافیت کا ذریعہ بن جائے. مال عافیت کا ذریعہ کہاں بنتا؟ کتنے روزانہ ہندوستان میں مرڈر ہوتے دیکھو پراپرٹیز کے واسطے، بزنس کے لیے، پارٹنرشپ کے لیے. کہاں ہے وہ؟ اس لیے کہ پیسہ عافیت کا ذریعہ نہیں بنا. تو میرے عزیزو، اہلی و مالی آپ سمجھ رہے ہیں، میری بہنیں بھی ہوں گی، سوچئے ذرا. اصل مسئلہ دولتیں، نعمتیں، شہرتیں، ڈگریاں یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عافیت ہونا، اللہ سے عافیت مانگنا اور عافیت کا احساس کرنا. جو ہے ہمارے پاس اس کا اعتراف، اس کا احساس. اللہم عافنی فی اہلی و مالی. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. وہ بھی عافیت سے متعلق ہے لیکن موضوع میرا تھوڑا لمبا ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت. ہدایت اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اسلام، یعنی دین پہ عمل کرنا. ہر جگہ، ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں، بڑی بڑی چیز میں، حلال حرام، جائز ناجائز، غلط اور صحیح، اچھے اور برے کی تمیز کرنا. یہ ہے دین. اس سے ہمارا فائدہ ہے، اللہ میاں کا فائدہ نہیں ہے. ہم روزانہ بچے کو کیا بولتے ہیں؟ صبح میں اٹھ، منہ دو، برش کر، 5 مرتبہ برش کر، اچھے کپڑے پہن، ناخن نکال، دوستوں سے مت مل، موبائل نہ استعمال کر. بچے کو پسند نہیں آتا، غصہ آتا. اسپیشلی جب بچہ بڑا ہونے لگتا، 14 سال 15 سال ٹین ایج میں آ جاتا، بہت غصہ آتا اس کو. بعض دفعہ تو بچے جا کے جو ہے نا خودکشی کر لیتے. یورپ میں اگر رہے تو پولیس کو بلاتا ہوں، 900 ملا تو پولیس آ کے باؤ کو پکڑ کے جا کے جیل میں ڈال دیتی. میرے ایک دوست تھے، قطر میں بہت کمانے کے بعد امریکہ گئے، جا کے 1 مہینے میں واپس آ گئے. میں بولا کیا قصہ؟ وہ قصہ ان سے ہم روزانہ ہمیشہ سال میں 1 دفعہ تو بھی سنتے، بڑا مزے کا قصہ ہے. بھلے وہ زندگی ہے، وہ عذاب ہے سالہ امریکہ میں. یہاں پہ ہم 5 بچوں کو پیچھے ڈال کے گاڑی میں بیٹھو بول کے چلاتے، وہاں پہ گاڑی میں بچہ پیچھے، پولیس روک لیتی، وہ بیلٹ نہیں لگائے، وہ نہیں لگائے، بچہ چیخا، کھڑکی میں سے دیکھا، وہ دیکھا. ارے عذاب ہے. 5 بچوں کو بیلٹ لگائے تک آدھا گھنٹہ ویسٹ ہو جاتا. پھر اسپیڈ کا تو پکڑ لیتے، وہاں تھوکے تو پکڑ لیتے. وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن میرے کو جیل میں ڈال دیے. بولے کیا قصہ؟ بچے کو اسکول میں ڈالا، میں امریکہ جانے کے لیے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر دیا تھا، 90s کی بات ہے، لیکن وہ ابھی بھی خطر میں ہے. وہ بچہ، چھوٹے بچے تھے، اسکول جانا نہیں چاہتے، تو بولے میں زبردستی کھینچ کے اتار دیا، اور وہ چیخ رہا چلا تو میں رکھ دیا. میں ادھر ایک رکھا، پولیس والے 4 آگے میرے کو لے کے جا کے اندر رکھ دی. 10 دن کے بعد چھوڑے میرے کو. جس دن چھوڑے میں ایگزٹ لگا کے قطر کو آ گیا. اب میں نہیں جاتا امریکہ. یہ کلچر یہاں بھی آ رہا، یہ کلچر یہاں بھی آ رہا. بچوں کو پسند نہیں ہے، بچوں کو پسند نہیں ہے، اور حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے کئی ریزنز ہیں. ویسے ہی میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ ماں سے، باپ سے، 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت اور پیار رکھنے والا ہے اللہ کے رسول ہمارے سے. اسی لیے بولے یہ کرو بیٹا، یہ نہیں کرو بیٹا، یہ جائز ہے بیٹا، یہ ناجائز ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رسول کی باتوں کو چھوڑ دے کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب تک بچے جوان رہتے، کھیلتے رہتے ہیں، بچے مسجد کو جانا چاہتے ہیں، داڑھی چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اماں باپ بولتے ہیں ارے کام مولانا سے ملتا، میاں زندگی ہے، جب پڑھ داڑھی وڑی بات کی بات. بچہ سڑک جاتا، انجینئرنگ کرتے کرتے سڑک جاتا، میڈیکل کرتے کرتے مسلمان بچی ہندو سے شادی کر لیتی، یا ہندو سے مسلمان بچہ کر لیتا. جب مولانا یاد آتے، مولانا تھوڑا سمجھاؤ بچے کو. اب مولانا کے پاس لاتے. اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، ہاتھ سے چیزیں نکل چکی، اب کیا مولانا سمجھائیں گے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھائے، یہ چیزیں بچپنے سے ہر قدم پہ ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، عافیت مانگنے کی. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ 1 دن کا مسئلہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ روزانہ کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے ہم کو کوئی چیز سکھائی تو آج محسوس ہوتا کہ کچھ اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، تکلیف ہے، لیکن جو تکلیف آج ہے اس کے نتیجے بعد میں ہمیشہ میٹھے نکلتے. اللہم عافنی فی بدنی
ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اللہم انی اسألک الہدا، ہدایت، اللہم انی اسألک الہدا. یہ آپ لوگوں کو بچوں کی عافیت کا جو مسئلہ ہے، انگلینڈ کا پاسپورٹ بہت ویلو رکھتا نا. میں شبکہ اسلامیہ میں قطر میں کام کر رہا تھا، تو انگلینڈ سے ابو اسحاق عبد الکریم اللہ مغفرت فرمائے، بڑا انتقال ہو گیا میرے دوست کا، ایک دن میرے پاس آیا عمرے پہ، آ کے میرے سے ملا کہ شیخ کیسا بھی کر کے میرے کو جواب دے دو آپ، میں انگلش جانتا ہوں، عربی جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں، عربی. اس کے وہ جذبے کو دیکھ کے میں جو ہے نا نوکری دے دیا. تو وہ جا کے جو ہے نا بیوی کو لے کے آیا، بیوی کو بچوں کو قطر لے کے آتے، سب سے پہلے ان لوگوں کے برٹش پاسپورٹ پورے پھاڑ کے پھینک دیا. میں بولا یہ کیوں؟ ارے یہ برٹش میں کچھ بھی میں ڈراتا بولتا، کچھ بھی بولتا ہے، پولیس میں جاتے میرے کو جو ہے نا اندر کرتے، میرے کو ڈراتے. میں انتظار کرا 10 سال کیسا تو بھی ادھر مسلمان کنٹری میں آ جائیں گے، جاب مل جائے گا، ان کے پاسپورٹ کینسل کر دے کے ان کو یہاں بٹھا کے رکھتا ہوں میں. تو پھاڑ دیا. کاپی تک نہیں تھی اس کے پاس، زیراکس بھی نہیں رکھا کہ جا کے پولیس میں جا کے جو ہے نا، وہ زمانے میں تو وہ نہیں تھا نا انٹرنیٹ وغیرہ. تو ایسا بچوں کو ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، لوگ جو برٹش پاسپورٹ، امریکن پاسپورٹ، گرین کارڈ، مائگریشن کے چکر میں رہتے ہیں، ایسے ایسے عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اصل چیز میرے عزیزو یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ کہ عافیت. ہمارے بچے، ہماری آل اولاد، ہمارا خاندان امن و امان، حفاظت، سلامتی، اللہ رسول کے پابند، دین کے ایمان کے پابند، یہ انسان کو خوشی اور اطمینان دیتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہم انی اسألک الہدا. اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے، اللہ کے رسول، اور ہم کو جو دعا آپ کرتے ہیں ہم بھی کرنا ہے. اللہم انی اسألک الہدا والتقی، تقوی کی زندگی عطا فرما، والتقی والعفاف والغنی، عافیت، عفاف، معاف کرنا، معافی کی زندگی، اور غنا بے نیازی کی زندگی. ہمیشہ ان کو دیکھ لیتے، ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہ نہیں بیٹھنا. یہ غنا کا مسئلہ بعد میں بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، یا عباس، اے میرے چچا، یا عباس یا عم رسول اللہ، اور عباس رسول اللہ کے چچا، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو، امن و امان مانگو، سکون مانگو، اطمینان مانگو. بی پی کسی کو ہے تو سمجھو بیچارہ ٹینشن میں ہے، ٹینشن سے بی پی آتا. ٹینشن کیوں؟ عافیت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. بی پی، ٹینشن، پالپیٹیشن، ڈائبیٹک، ہاں، اور کیا ہے، سائیکولوجیکل منی پرابلمس. یہ سب اس لیے کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے جسم میں، ہمارے دل میں، ہمارے جو ہے نا ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ عافیت چھین لیے. تو اسی لیے یہ سب مسائل کے شکار ہو گئے. مسلمانوں کو تو کم از کم یہ چیز دلانا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں کو زیادہ آ جا رہی ہے، اس لیے کہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں. نہ ایمان، نہ عمل، نہ سمجھ، نہ ایک سنجیدگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے علماء بہت سی چیزیں بیان فرماتے اس سلسلے میں. آپ نے بیان فرمایا ابن جزری نے، من اعطی العافیہ فاز بما یرجوہ ویحبہ قلبا وقالبا ودینا ودنیا ووقع ما یخافہ فی الدارین. جس کو عافیت دے دی گئی، اس کا دین، اس کی دنیا، اس کا جسم، یہ سب سلامت ہے، اور آخرت میں اس سے بچا لیا جائے گا، مسائل سے، پریشانیوں سے. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ہم لوگوں کو ہمیشہ سکھاتے تھے، بتاتے تھے. آپ نے بیان فرمایا، من اصبح آمنا فی سربہ، من اصبح آمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ ومعافا فی جسدہ کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہ. جس کی صبح ہوئی اور وہ امن و امان میں ہے، یعنی مطلب بھاگنا نہیں ہے اس کو،
حملہ نہیں ہو گیا بھاگو بھاگو، طوفان نہیں آ رہا بھاگو بھاگو، آگ نہیں برس رہی بھاگو بھاگو، آتش فشاں وہ نہیں پھٹا کہ آگ سے جلنے کے لیے بھاگو، زلزلہ نہیں آ رہا، صبح ہو گیا، سکون سے وضو کر سکتا، منہ دھو سکتا، کھانا پکاتا، چائے بنا سکتا، کھانا انتظار کرتا، بیوی لاتی، اس کو بولتے امن۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح کرا آمناً فی سربی، امن سے ہے، یعنی مطلب سکون سے ہے، ہر چیز سکون سے چل رہی ہے، معافن فی جسدی ہی، اور اس کا جسم بھی صحیح سالم میں کھا سکتا، پی سکتا، چل سکتا، دھو سکتا، اٹھ سکتا، اپنی ضرورت اپن پوری کر سکتا، حمام کو جا سکتا، پڑا ہوا نہیں ہے، ہاں؟ جب تک کوئی قدم نہیں کر سکتے اس وقت تک نہ دھو سکتا، نہ پیشاب پوچھ سکتا، نہ کپڑے چینج کر سکتا، ایسا نہیں ہے نا؟ تو معافن فی جسدی، اس کا جسم امن و امان سے ہے، سلامتی سے ہے، عافیت سے ہے، وعندہ قوت یومہ، آج کے لیے کھانا ہے اس کے پاس، کل کی بات، نیا دن نیا رزق، ہاں، یوم جدید رزق جدید، آج کے دن اس کے پاس کھانا ہے، کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہ، پوری دنیا بھی دیے تو اتنا ہی چاہیے اس کو، آج کے دن امن سے ہے اور صحیح سلامت ہے، آج کے دن کھانے کا ہے، بقیہ جو بھی ہے آج سے ہٹ کے وہ کل کی ضرورت ہے نا، تو آج پوری دنیا ہے اس کے پاس، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں پیغام اس لیے چھیڑا کہ صبح میں اٹھ کے اپنی عافیت کا خیال کرو، بہت عافیت ہے اپنے پاس، تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا تو چل نہیں سکتے، ایسا لوگوں کا امبیلنس ہو جاتا، کان کا پانی، دماغ کا کنٹرول، چلنے میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے لوگ امبیلنس ہو جاتے، گر جاتے رہتے، چکر آتے رہتی، چھوٹی چیز 1 ڈگری آپ کا امبیلنس ہو گیا، گردوں تکلیف، جسم تکلیف، بہت سی چیزیں، مسائل، دوائیں کھانے سے بھی انسان بے چین رہتا ہے، اسی لیے عافیت جو ہے اپنے جسم کی، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے خاندان کی، اس کا احساس کرو، اعتراف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے فرما بردار بندے بن کے رہو، تو اللہ تعالیٰ اور دیں گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ استغفر